السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا سبق الدرس الخامس والثلاثون 35واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم ماضی کے جو بقیہ 8 صیغے مؤنث کے ہیں وہ ہم پڑھیں گے. اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں یاد کیا تو یہ سبق آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے پہلے والا سبق ضرور پڑھیے. میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی ایسے بندے کے بارے میں جو یہاں نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی سامنے والا ہوتا ہے, کبھی وہ خود والا ہوتا ہے, خود بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے 3 صیغے بنتے ہیں. جو غائب ہے وہ کبھی مؤنث ہوتا ہے تو کبھی مذکر ہوتا ہے. تو جو مذکر ہوتا ہے اس کے صیغے میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں. اگر وہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے اور غائب ہے تو اس کے 3 صیغے آئیں گے, غائب, مؤنث, یہ 3 صیغے اس میں آئیں گے. اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کبھی ہمارے سامنے ہوتا ہے, مخاطب ہوتا ہے, تو اس کے لیے 3 صیغے یہ ہوں گے. تو کبھی ہم بات کرتے ہیں, ہم خود وہ مراد ہوتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایسے کیا, ہم نے ایسے کیا, تو اس کے 2 ہی صیغے آتے ہیں, واحد اور جمع. اس میں تثنیہ نہیں ہوتا تو وہ 2 صیغے یہاں پر آئیں گے. تو آئیے دیکھیے. خرجہ کا معنی ہے نکلنا. یہ 33ویں سبق میں میں نے آپ کو چند مصادر ذکر کر دیے ہوئے تھے. تو خرجہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا. اگر ہم نے غائب کے بارے میں مؤنث اور اکیلی عورت ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو خرجت, کہ وہ نکلی, وہ ایک عورت نکلی. خرجتا, وہ 2 عورتیں نکلیں. خرجنا, وہ سب عورتیں نکلیں. خرجت, وہ ایک عورت نکلی. خرجتا, وہ 2 عورتیں نکلیں. خرجنا, وہ سب عورتیں نکلیں. خرجتی, آپ ایک عورت نکلی. خرجتما, آپ دونوں عورتیں نکلیں. اب یہ دیکھیے کہ خرجتما مذکر میں بھی اسی طرح آتا ہے اور مؤنث میں بھی خرجتما. تو گویا کہ خرجتما 2 صیغے بن جائیں گے, ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا. تو ہم آگے پیچھے عبارت کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کریں گے کہ یہاں پر مذکر کا ترجمہ کرنا ہے یا مؤنث کا ترجمہ کرنا ہے. اور خرجتن, کہ تم سب عورتیں نکلی. اور اس کے بعد ہے خرجتو, میں ایک عورت نکلی. اور خرجنا, ہم سب عورتیں نکلیں. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ خرجتو اور خرجنا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا آتا ہے. مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں طرح ایک ہی طرح ہوتا ہے. عورت نے کہنا ہے میں مسجد سے نکلی تو وہ بھی کہے گی خرجت من المسجد. مرد نے کہنا ہے میں مسجد سے نکلا تو وہ بھی خرجت من المسجد ہی کہے گا. ان دونوں صیغوں میں فرق نہیں ہوتا مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے. اب آپ کے کام کرنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے مذکر کے صیغے بنائے تھے بالکل اسی طرح آپ نے دخلا اس کے اوپر لے جائیے. تو دخلا کو دیکھیں, دخلا ہم نے یہاں سے پکڑا اور اس پر لے گئے. دخلا سے دخلت, وہ عورت داخل ہوئی. دخلتا, وہ 2 عورتیں داخل ہوئیں. دخلنا, وہ سب عورتیں داخل ہوئیں. دخلتی, آپ ایک عورت داخل ہوئی. دخلتما, آپ دونوں عورتیں داخل ہوئیں. دخلتن, آپ سب عورتیں داخل ہوئیں. اور دخلتو, دخلنا. اسی طرح رقدت, رقدتا, رقدنا, رقدتی, رقدتما, رقدتن, رقدتو, رقدنا. اس کو بار بار دہرانا ہے تاکہ اگر قرآن پاک میں, احادیث میں یا عربی میں صیغہ رقدت آتا ہے تو آپ کو فوراً اس کا ترجمہ پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ غائب مؤنث کا واحد کا صیغہ ہے. اور اگر آ جاتا ہے رقدتا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ غائب مؤنث تثنیہ کا یا 2 کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں. تو اس لیے یہ انتہائی اہم ہو گیا. اب یہ دیکھیں صیغے کل کتنے بنتے ہیں. 3 غائب کے, 3 غائب کے, 3 سامنے والے کے اور 2 یہ. 3 اور 3 6 اور 2 یہ 8. تو اسی طرح مذکر کے تھے, اسی طرح مؤنث کے ہیں. تو 8 اور 8 کل 16 ہونے چاہیے تھے. لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ 2 صیغے جو ہیں یہ مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لہٰذا آج کا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ماضی کے کل 14 صیغے مکمل کر چکے ہیں. مذکر کے 8
اور اسی طرح مؤنث کے 8 چونکہ آخری 2 ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ یاد کیجئے۔ اور یہ جو میں نے مصدر لکھے ہیں اس میں طلبہ، کسبہ کمانا کمانا، اس پر لے کر جائیں مکمل، طلبہ اس نے تلاش کیا، نصرہ اس نے مدد کی، ترکا اس نے چھوڑا، تو اب اس پر لے جائیں ترکت، ترکتا، ترکنا، ترکتی، ترکتما، ترکتن، ترکتو، ترکنا۔ تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ماضی کا ایک بہت بڑا عربی کا کام جو ہے وہ آپ حل کر لیں گے۔ سیگے کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور بعد میں یہ سارا سلسلہ اس کا آسانی سے ہو سکے گا۔ آج کے سبق کی آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے ماں لکھا ہے، ماں، میم الف ماں۔ یاد رکھیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے خرجت، وہ ایک عورت نکلی، وہ ایک عورت نکلی۔ اگر اس کے شروع میں لگا دیتا ہوں ما خرجت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں نکلی۔ تو گویا کہ اگر مثبت میں کام پہلے تھا تو اس کو منفی میں کرنے کے لیے، مثال کے طور پر خرجتو، یہاں آپ کو میرا خیال ہے کہ زیادہ سمجھ آئے گا، خرجتو میں نکلا یا میں نکلی۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں نہیں نکلا تو بول دوں گا، صرف ما اس کے شروع میں لگا دوں گا، ما خرجتو، ما خرجتو، ما خرجتو۔ میں یہاں پر آپ کو لکھ دیتا ہوں، ما خرجتو، میں نہیں نکلا۔ تو یہ سارا اس میں مثبت میں تھا کہ ہم نکلے، ہم نے کمایا، ہم سوئے، ہم نے ڈھونڈا، ہم نے مدد کی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ایسے، تو صرف اور صرف اس کے شروع میں ما لگا دیں گے، آپ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں نہیں نکلا، میں نے مدد نہیں کی، میں نے نہیں چھوڑا، تو یہ مثبت سے منفی بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ کوشش کریں کہ اس کی مشق حل کر کے وہ ہمیں بھیج دیں، اور مزید اس کی تدریب اور مشق اپنے طور پر بھی بہت زیادہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اپنے اسباق کے اندر جو ہے وہ وثوق اور اس میں اضافہ جو ہے وہ پائیں گے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔